جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں رب تعالیٰ درست طریقے کے مطابق ہم سب کو ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تمام تر روزمرہ کے معاملات کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے۔ تین طرح کے اشخاص ایسے جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ ارشاد فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین بروز محشر عرش کا سایہ ان خوش نصیبوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ حدیث پاک جو میں نے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے یہ پڑھی ہے اور بیان کی ہے، اس میں ایک کلمہ کہ سنت کو زندہ کرے، اور کئی ایسی اور بھی روایات ہیں کہ جن پر سنت کو زندہ کرنے والے کے لیے فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احیاء سنت یعنی سنت کو زندہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ طریقہ کار کہ جس پر لوگ عمل کرنا چھوڑ چکے ہیں اور اس کو ترک کر چکے، اور گویا کہ ایک بھولی بسری بات ہو گئی ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے اور وہ اس سنت کو یعنی اس سنت کا احیاء کرتا ہے، اس کو دوبارہ لے کر آتا ہے، تو اس کو سنت کا زندہ کرنا کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایسا کام مخلوق کے اندر رائج ہو گیا، امت میں رائج ہو گیا کہ جس کی وجہ سے سنت ترک ہو رہی ہے، تو اب اس کے ایسا کام کرنا کہ جس کے ذریعے سے وہ سنت دوبارہ زندہ ہو جائے، دوبارہ لوگ اس سنت کی طرف آ جائیں، تو ایسی چیز کو سنت کا زندہ کرنا کہتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے زمانے میں بہت زیادہ اس حوالے سے رواج ہو چکا تھا کہ تقریباً مساجد کے اندر جو اذان ہوتی تھی جمعہ کی، وہ مسجد کے اندر ہوا کرتی تھی۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سنت کا احیاء کیا اور اس کو زندہ کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ اصل سنت جو جمعے کے اذان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسجد سے باہر دی جائے گی، فلاں مسجد میں دی جائے گی، ایسی جگہ پہ دی جائے گی کہ جو مسجد میں شامل نہیں ہے، خارج مسجد یا فنائے مسجد وہ جگہ ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی بہت ساری سنتیں بعض اوقات ہوتی ہیں کہ جس کی طرف لوگوں کا دھیان ختم ہو چکا ہوتا ہے، توجہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کا احیاء کر دینا، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا، یہ سنت کا زندہ کرنا کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس پر ان کو یہ فضائل حاصل ہوں گے۔ بالکل، یہ فضائل۔ اب یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا مساجد کے حوالے سے، تو کئی جگہوں پر بھی ایسا شاید ہو رہا ہوگا، اور کئی جگہوں پر خطیب کے سامنے بھی یہ اذان کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کس طرح ان کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں اتنا ہے کہ جہاں اپنی مسجد ہے اور آپ کے لوگ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو اس میں جو بہتر طریقہ کار ہے اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ ان کو سمجھائیں کہ جو طریقہ کار ہے اذان دینے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا ہے کہ اذان ہمیشہ یہ مسجد کے باہر ہوتی ہے، کبھی بھی اذان مسجد کے اندر نہیں دی جاتی۔ ہمارے فقہ حنفی کی تمام کتابوں کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ لا یؤذن فی المسجد یا یکرہ الاذان فی المسجد، کہ مسجد کے اندر اذان نہیں دی جائے گی۔ تو اس طرح منع کیا گیا ہے،
تو اس لیے سختی نہ کی جائے، جہاں سمجھا سکتے ہیں، مسئلہ بتا سکتے ہیں اور لوگ سمجھ جائیں گے، کمیٹی سمجھ جائے گی، تو وہاں پہ ان کو سمجھائیں کہ اذان جو ہے وہ خطیب کے سامنے ہی ہو لیکن باہر کی طرف ہو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ میں یہ چاہوں گا یہ عرس بطور خاص منایا جاتا ہے اور اس کو عرس کے لفظ سے تعبیر بھی کیا جاتا ہے، اس عرس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اور بزرگوں کے وصال کے مواقع پر جو عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس میں بنیادی اعتبار سے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ دو تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جو عرس ہے یہ عروس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شادی خوشی، شادی اور خوشی، شادی خوشی کا موقع۔ عروس ہی دولہے کو بولتے ہیں، دلہن کو بھی عروس ہی کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہمارے نزدیک یعنی اہل سنت کے نزدیک احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی بھی مرنے والے کا جو سوگ ہوتا ہے وہ 3 دن ہوتا ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، سوائے عورت کے کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنا ہوتی جس میں وہ سوگ کرے گی، اس کے علاوہ سوگ نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمارے یہاں پر جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کو ناجائز یہ قرار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلاف جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، بزرگان دین جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو دیکھیں دنیا عارضی ہے، یہ دنیا آخرت کے لیے کشتی اور ایک جانے کا ذریعہ ہے آخرت کی طرف۔ اصل مقصود، اصل منزل جو ہے وہ آخرت ہے، اللہ پاک سے ملاقات کرنا ہے۔ ہمارے اسلاف اس بات کی بڑی خواہش رکھا کرتے تھے کہ اللہ پاک سے ان کی جلد ملاقات ہو اور اچھے انداز میں اللہ پاک سے ملاقات ہو، اور روایت بھی یہ موجود ہے کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ پاک اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ تو دنیا سے جب یہ لوگ رخصت ہوتے ہیں تو ہم یہ حسن اعتقاد ان کے بارے میں رکھتے ہیں کہ یہ اچھا خاتمہ لے کر دنیا سے گئے، ایمان سلامت لے کر دنیا سے گئے ہیں، یہ ہمارا حسن اعتقاد ان کے بارے میں ہے۔ ایک حسن ظن اور ظن غالب اس حوالے سے ہمارا یہی ہے۔ تو جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو گویا اپنے مقصود کو، اپنی منزل کو یہ پا لیتے ہیں۔ اب جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق 3 دن تو ان کے اوپر سوگ رہتا ہے، 3 دن کے بعد اب سوگ نہیں ہے۔ اسی لیے اب اگلے سال سے ہر سال جب ان کی وصال کا دن آتا ہے، وصال کہتے ہیں ملاقات کو، تو چونکہ یہ وقت ہوتا ہے جب ان کے رب عز و جل سے ملاقات ہوئی تو ان کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اب اگلے سال سے ان کے لیے یہ عرس منایا جاتا ہے کہ اس دن ان کی اللہ جل شانہ سے ملاقات ہوئی، اس لیے ان کو ہم ان کی یاد میں یہ دن مناتے ہیں، ان کی خوشی کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، اور مقصود ایصال ثواب ہے، اور مقصود اصل ایصال ثواب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی کچھ ناظرین کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں۔ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نکاح کا طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق، کیونکہ ہمارے وہاں تو بہت سارے رسم و رواج ہیں، تو ہمیں یہ بتا دے کہ اصل طریقہ کیا ہے سنت کا۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ کس عمر میں کرنا چاہیے، یعنی کہ بچے کی پیدائش سے لے کے کتنے دنوں کے بعد تک کرنا صحیح ہے، یا پھر اس کی کوئی عمر نہیں ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بلکہ آپ کے اسی سوال کے اندر ہی 2-3 سوال ہیں تو اسی کو شامل کرتے ہیں۔ سنت نکاح کا بیسک طریقہ کیا ہے جس کو کہا جائے کہ بھئی اتنا کچھ ہو گیا تو نکاح کا معاملہ حل ہے؟ سنت نکاح کا تو پیغام نکاح پہنچانا اس طریقے سے جو طریقہ ہوتا ہے، اور مستحبات میں سے یہ ہے کہ جو مسجد کے اندر یہ ہونا چاہیے، اعلانیہ نکاح ہونا چاہیے، اور مہر اس کا مقرر کرنا چاہیے، نکاح ہم پلہ برادری کے اندر ہونا چاہیے، اسی طرح نکاح میں گواہوں کا ہونا یہ شرط ہے، اور خطبہ اس کے اندر ہونا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو اس طرح کے جو امور ہیں ان کو مستحب اور سنت یہ قرار دیا گیا ہے۔ تو نکاح کو یہ سمجھ لیں کہ نکاح ایک 2 خاندانوں کے ملاپ کا اور ان کے آپس میں تعلق کا ایک عقد ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور نکاح ہمارے اسلام کے نزدیک ایک گڈے گڈی کی کھیل کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ نکاح ہمارے یہاں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے اوپر بڑی تنبیہات موجود ہیں اور اس کی ترغیب موجود ہے کہ نکاح یہ کیا جائے۔ تو اس لیے اولاً تو یہ سمجھ لیجئے کہ نکاح کے لیے بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ چند امور کافی ہیں کہ یوں ہو گیا تو نکاح ہو جائے گا،
دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے نکاح آپ کا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ شریعت مطہرہ نے نکاح کو رکھا کیوں ہے، کیوں نکاح کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس آپ کو دولہا دلہن راضی کیا کرے گا قاضی، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے یہ دو خاندانوں کے ملاپ کا معاملہ ہے۔ ماں باپ کہ جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے ان کی خوشی کا یہ دن ہوتا ہے، لہذا سب سے پہلے جہاں نکاح کا پیغام بھیجا جا رہا ہے وہاں پر ماں باپ کی رضا ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، وہاں رشتہ بھیجا جائے، پھر وہاں سے قبول ہو جائے، تو اس کے بعد جتنی بھی رسم و رواج ہوں وہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہو۔ پھر جب نکاح کا موقع آئے تو اس میں مسجد کے اندر یہ نکاح ہونا چاہیے اور کھلے عام ہونا چاہیے، اعلانیہ ہونا چاہیے، مہر جو خاندان کے اندر مقرر ہوتا ہے شریعت مطہرہ کے مطابق وہ مہر مقرر کیا جائے، گواہ اس کے اندر مقرر ہوتے ہیں جن کا مقرر ہونا یہ ضروری ہے جو اس نکاح کو سنیں۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے اس میں کہ نکاح جب پڑھایا جائے تو اس سے قبل کسی نہ کسی آپ مفتی اسلام سے نکاح میں اجازت لینے کا طریقہ معلوم کر لیں۔ اگرچہ کہ نکاح ہمارے یہاں جو ہوتا ہے اس سے نکاح ہو جاتا ہے، لیکن جو سنت طریقہ کار ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اچھے مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں گے تو وہ آپ کو وہ الفاظ لکھ کر دے دیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے دلہن سے جا کے اجازت لی جائے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ عین سنت کے مطابق آپ کا نکاح یہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اس میں بس اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جی بالکل ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ نکاح آپ جو ہے کسی اچھے عالم دین سے پڑھوائیں، نیک پارسا شخص سے پڑھائیں کہ جب آپ کسی سے نکاح پڑھوا رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ تعظیم دے رہے ہوتے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہوتے ہیں، تو احترام اس کا کیا جاتا ہے کہ جو احترام کے لائق ہوگا۔ تو اب آپ کسی داڑھی منڈے سے نکاح پڑھوا رہے ہیں، کسی فاسق و فاجر سے نکاح پڑھوا رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، آپ ایسے سے پڑھوائیں کہ جو واقعی معظم دینی ہو اور نکاح کے اہم مسائل کو وہ جانتا بھی ہو، کیونکہ یہ آنکھوں دیکھی بات نارمل ایک جیسے آپ نے بات کی داڑھی منڈے، تو ہو سکتا ہے کہ ناظرین بھی سوچ رہے ہوں کہ ایسا کبھی ہوتا نہیں، یا بعض کا کچھ کئی جگہوں پہ ہو بھی جاتا ہوگا، کسی اور وجہ سے ان کی مشہوری ہو، لیکن عام طور پہ جو مساجد میں یا ایک قاضی کے نام سے مشہور ہوتے ہیں لوگ، رجسٹرار بن جاتے ہیں، اب بظاہر داڑھی بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ علم اگر نہ ہو تو پھر مسائل ہوتے ہیں، بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ جو قاضی وغیرہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ علماء سے اس حوالے سے رہنمائی لیں، علم سیکھیں، یہ علم سیکھیں، کیونکہ وہ قاضی شرع تو ہے نہیں، یہ تو نکاح کے قاضی ہیں جو رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو قاضی کہلاتے ہیں، ورنہ حقیقتاً تو قاضی شرع ہوتا ہے۔ تو آپ اس پہ رہنمائی لے لیں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا معاملہ آنکھوں دیکھا ہے کہ اگر سامنے کوئی علم والا نہ ہو تو بعض اوقات نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نکاح ہوا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ اکبر، دولہے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی قبول ہے، بولا ہی نہیں، نہ سنا ہے، کسی نے سنا ہی نہیں، رکن ہی نہیں ادا ہوں، یعنی اس کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلے کہ میں نے قبول کیا، یا اس نے قبول کیا تو کسی نے سنا ہی نہیں۔ تو اب آپ جب تک اس سے قبول ایسے نہیں کروائیں گے کہ جو گواہ سننے والے ہیں وہ سن لیں، ان کو پتہ چلے کہ بھئی نکاح ہو گیا اور ہم نے قبول کے الفاظ سن لیے ہیں۔ کیا کہنا چاہیے دلہا کو؟ کہنا چاہیے آواز سے بولیے بھائی آپ، مسئلہ جب ساری اتنا بڑا جو ہے وہ پروگرام ہو رہا ہے تو کم از کم اتنا تو اس کو بول دیں کہ بھائی اتنی آواز سے بولیں کہ قریب والے لوگ سن لیں، آپ مائک اس کے قریب کر دیا کریں۔ یہ بہت دیکھا بالا ہے، اگر علم نہ ہو تو اس کا نتیجہ اس طرح کا نکلتا ہے کہ وہ آواز نہیں نکل رہی ہوتی یا وہ نکال نہیں رہے ہوتے آواز، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ کوئی وہ شرما رہا ہو یا اس کا کوئی مسئلہ ہو، اس کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہی ہو جائے گا، ہاں تو پتہ معلوم نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو جو نکاح پڑھا رہا ہے، جو نکاح پڑھوا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس بارے میں علم بھی حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے، انہی کا سوال تھا دوسرا بھی کہ عقیقہ یہ اس کی کوئی خاص عمر ہے یا زندگی میں کبھی بھی کر لیں؟ 7 دن پر جا کے، یعنی بچہ یا بچی جب 7 دن کی ہو جائے تو اب اس وقت سے اس کا سنت کا وقت شروع ہوتا ہے عقیقے کا، کہ 7ویں دن کر لیں تو یہ سنت ادا ہوگی، 7ویں دن نہیں کر پائے اس کے بعد جب بھی کریں گے سنت عقیقہ ادا ہو جائے گی۔ بہتر 7ویں دن تھا، اگر 7ویں دن نہیں کر پاتے 14ویں دن، 21ویں دن، 28ویں دن کر لیں، اگر اس سے پہلے بھی کر لیا 7ویں دن سے پہلے تو عقیقہ ادا ہو جائے گا، جائز ہے، لیکن جو سنت ہے وہ 7ویں دن ہے۔ اور زندگی میں کبھی بھی کریں گے، چاہے شادی شدہ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اب بھی کوئی عقیقہ کرتا ہے، اس نے نہیں کیا تھا اپنا عقیقہ یا اس کا عقیقہ ہوا نہیں تھا، تو اس صورت میں ابھی بھی عقیقہ کریں گے تو عقیقہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے،
ایک سوال ہے کہ میسیج کے ذریعے موصول ہوا ہے کہ اگر گھر میں کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہو اور اس دوران ان کا کوئی اپنے کزن غیر محرم آ جاتا ہے تو کیا اس کے دیکھنے کی وجہ سے عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، وہ عورت کا وضو تو نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس کو عورت نے دیکھ لیا یا عورت کو اس نے دیکھ لیا، پردہ ہونا چاہیے اور اس کزن کو بھی اس طرح داخل نہیں ہونا چاہیے کمرے کے اندر، لیکن بہرحال اگر دیکھ لیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اپنی نماز کو آپ کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور میسیج میں یہ سوال ہے، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنا کیا گناہ ہے؟ بالکل گناہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس امام کو نماز پڑھانے کا کہہ دیا تھا کہ نماز نہ پڑھائے کہ جس نے کعبے کی طرف تھوکا تھا، تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور یہاں پر پھر میں وہی بات کروں گا کہ اصل شریعت مطہرہ کے احکام کا علم ہونا چاہیے۔ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شہر کے اندر شہرت ہوئی کہ کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا چلو اس کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ جب آپ ان کے ساتھ اپنے مریدوں کے ساتھ زیارت کے لیے پہنچے تو وہ جن کی ولایت کا شہرہ تھا انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، تو سیدنا بایزید بسطامی نے بھی قدم ہی رکھا تھا، اور جب منظر دیکھا تو آپ نے کہا واپس چلو، اس لیے کہ جس کو سنت ہی کا نہیں پتا کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، وہ کہاں اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، آپ واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے، اور ایسی ان شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ پیش نظر ہونا چاہیے، تو یہ بہرحال ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کالز کی طرف۔ میری ایک بیٹی ابھی پیدا ہوئی ہے، اس کو 1 ماہ ہو گیا ہے، وہ میری بھتیجی مجھ سے مانگ رہی ہے اور میرا بھانجا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دے دے، اس کے بارے میں شریعت مطالعہ کیا حکم دیتی ہے؟ کیا اس کو ہم اپنی بیٹی دے دیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، گود دینے کے متعلق یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ گود دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر یہ دینا چاہتے ہیں تو شرعی اعتبار سے دے تو سکتے ہیں، لیکن اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا خاص طور پہ ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جس کو بھی آپ دیں گے وہ ہے آپ کی بیٹی، لہٰذا اس کی نسبت آپ ہی کی طرف کی جائے گی، کاغذات وغیرہ جو بھی بنیں گے وہ آپ ہی کے نام، ولدیت کے طور پر، ولدیت کے طور پر آپ ہی کے نام آئے گا، کسی اور کا نام اس میں نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اب بیٹی ہے تو اب مثال کے طور پر آپ جہاں دے رہے ہیں وہ اس کا نامحرم بنتا ہے، پھر اس صورت میں یہ ضروری ہوگا کہ پردے کے جو احکامات ہیں وہ اس کے بالغ ہونے پر لازم ہوں گے۔ ہاں، اگر دودھ کا کوئی رشتہ بن جاتا ہے، جیسے جس کو دے رہے ہیں اسی عورت کو دودھ آتا ہے، اس نے دودھ پلا دیا جس کی وجہ سے ان کا رضاعت کا دودھ کا رشتہ قائم ہو گیا، تو پھر اس صورت میں پردہ نہیں رہے گا کہ دودھ کا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ باقی یہ کہ دینا جائز ہے اور آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو 2 باتیں میں نے عرض کی ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھیں، اور امیر علیہ سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے اندر بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے، وہاں پہ پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن یہ بطور خاص یہ سمجھ لینا کہ دینے کے بعد اب ہمارا کوئی کسی طرح کا تعلق نہیں، یہ غلط۔ بعض اوقات اگر اس فیملی میں اس گھرانے کے اندر، یعنی بیٹی تو ان کی یہ بیسک احکامات کئی یہ والد کے اوپر لازم رہیں گے، اب اگر کچھ شرعی مسائل یا شرعی احکامات کا وہاں خیال نہ رکھا جا رہا ہو اور یہ بچی بھی بالغ ہو گئی ہو تو یہ والد کی ذمہ داری بنے گی، بالکل ذمہ داری بنے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ نکاح ہے، نکاح کے لیے ایسی جگہ پہ نکاح ہو رہا ہے کہ جہاں باپ کی اجازت کی ضرورت ہے تو باپ سے اجازت لینا پڑے گی۔ وراثت کے معاملات آگے آتے ہیں تو اس کو دوسرے کو دینے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ وراثت سے نکل گئی، وراثت اب بھی اس کی باقی رہے گی، اپنے والد کو ملے گا، وراثت ہے وہ اس کو ملے گی، ادھر کی وارث نہیں ہوگی وہ، جبکہ وراثت کا کوئی اور سبب وہاں پر نہ پایا جائے۔ تو یہ چیزیں دھیان رکھنا ہوں گی، میرے سے بنیادی وہ چیزیں آپ کے سامنے کی ہیں کہ جو عام طور پہ پیش آتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا بطور خاص، اگر آپ کسی ایسے شہر میں جہاں دارالتعلیم سنت کی کوئی شاخ موجود ہے، لاہور کے اندر ہے دارالتعلیم سنت، فیصل آباد میں ہے، ملتان میں ہے، گجرانوالے میں ہے، حیدرآباد میں ہے، سرگودا میں ہے، راولپنڈی میں ہے، اور کراچی میں الحمدللہ 5 دارالتعلیم سنت موجود ہیں۔ تو باقاعدہ ایک تحریری طور پر یہ فتویٰ لے لیں، اپنے پاس رکھیں، جن جن چیزوں کی احتیاط بتائی جا سکے۔ ہم نے تو آپ کو یہ کہا کہ دودھ کا رشتہ ایک قائم کر لیا جائے تو اس سے پردے کے اور دیگر یہ احکامات آپ کے حل ہو جائیں گے۔
تو لیکن پھر آگے سے یہی سوال ہوتا ہے کہ وہ کس کا پلانا کیسے اور کیا، کئی ڈیٹیل اس میں آتی ہیں. تو اس کے لیے آپ بطور خاص دارالفتہ اہل سنت تشریف لے کے جائیے گا. خاندان والوں کو دکھانا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھیں گے تو ہم گود میں یہ بیٹی دے سکتے ہیں، اور اگر ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر آپ واضح منع بھی کر سکتے ہیں. اور بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ ظاہر ہے جن میں آپ کو منع کرنا یا گود دینے کے بعد میں شاید واپسی لے لینا. مفتی صاحب ایسا بھی تو ہوگا کہ جو گود دے دی، اب گود دینے کے بعد معاملہ بیٹی کا ہے اور وہاں آگے بڑی ہونے کے بعد پردے کے اور دیگر ایسے مسائل، تو باپ کو اختیار ہوتا ہے واپسی لے لے. یہ اس کی اولاد ہے اور اس کا پورا تصرف جیسے اس کے پاس ہوتی تو اس کو حاصل تھا ویسا ہی اب بھی ہے. تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس بچے کی مثال کے طور پر اس کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کا نان نفقہ ہی پورا نہیں کیا جا رہا، کھانا پینا ہی صحیح طور پہ نہیں مل رہا، تو بالکل اس کو اختیار ہے کہ وہ واپس لے سکتا ہے. اور کچھ بھی نہ ہو، اس کا دل کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو واپس لوں، بیٹے کو واپس لوں، تو بالکل وہ لے سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی، مزید کال. بعضوں کا جیب کے اندر شجرہ شریف ہوتا ہے، اصلاح اعمال ہوتا ہے، اور اس طرح کے کتب و رسائل ہوتے ہیں، اور سر پہ ٹوپی بھی ہوتی ہے، امامہ شریف بھی ہوتا ہے، تو کیا باتھ روم میں جا سکتے ہیں؟ جی حضرت کیا کہیں گے؟ جیب کے اندر شجرہ ہے، کسی طرح کہہ رہے ہیں امامہ بھی پہنا ہوا ہے، تو واش روم جانے کے لیے کیا کیا نکالنا چاہیے یا کیا کیا کریں؟ دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہ کاغذات وغیرہ باہر ہی رکھ کر جائیں، لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں نہیں رکھ سکتے تو وہ جیب میں چھپے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں ہے، تو اسے لے جا سکتے ہیں. امامہ پہن کر اندر جانا واش روم میں، اس کو بعض فقہائے احناف نے مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ لکھا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کوئی ٹوپی وغیرہ آپ جالی وغیرہ کی جو ہوتی ہے وہ رکھ لیں، جب واش روم میں جانے لگے تو اسے پہن کر آپ جائیں. ننگے سر بھی نہیں جانا چاہیے اور امامہ شریف بھی نہ ہو، یہی بہتر ہے. کچھ نہ کچھ سر پہ ہونا چاہیے، سر ڈھانپ کر ہی جانا چاہیے. باقی یہ کہ اگر وہ جیب میں چھپا ہوا ہے شجرہ شریف وغیرہ تو جا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میں ایک دوست کے ساتھ شیئرنگ کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ 25% وہ مجھے منافع دے گا، باقی 75% وہ خود رکھے گا، کیونکہ وہ ساری ایفرٹ اسی بندے کی ہوگی، سیل کرنا، جانا وہ جانا، لے جانا آنا. تو یہ 3 مہینے کا کانٹریکٹ میں کر رہا ہوں، اس طرح کا کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے جی، پارٹنرشپ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی انداز واضح نہیں کیا. میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ایسا خلاصہ بیان کر دیں کہ جو درست طریقہ ہے. دیکھیے پارٹنرشپ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے کہ جس میں دونوں طرف سے پیسہ ہوتا ہے، تو اس کو شراکت داری کہتے ہیں. تو اس میں اگر یہ طے ہے کہ جو کام کرے گا وہ زیادہ پیسے لے گا یا دونوں برابر لیں گے نفع، تو اتنا تو ٹھیک ہے. جیسا ابھی آپ نے بتایا کہ 75% اس کو ملے گا، تو یوں مقرر کرنا یہ ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے. البتہ جو نقصان ہے، نقصان کا جو ریشو ہوگا وہ آپ کے کیپٹل کے حساب سے ہوگا، جس کی جتنی رقم لگی ہوئی ہے اس کے حساب سے اس کا نقصان ہوگا. اور پارٹنرشپ کی جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے مداربت، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے، دوسری طرف سے سلپنگ پارٹنر ہوتا ہے. یعنی ایک نے رقم لگائی ہوئی، دوسرا کام کرے گا. اور یہ ان سے مراد یہ شاید یہی ہے کیونکہ کام وہی کریں گے جو یہ کہہ رہے ہیں، ساری محنت انہیں کی. وہ محنت وہ کریں گے اور وہ پیسے کچھ بھی نہیں لگاتے. تو یہ طریقہ کار بھی شریعت کے اندر جائز ہے. اور یہ جو 75% آپ نے کہا کہ وہ رکھیں گے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. البتہ اس میں بالفرض اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، مال کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی، مارکیٹ نیچے گر گئی، جس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، تو پھر اس صورت میں جو بھی نقصان ہوگا وہ نقصان آپ کے اوپر ہوگا، کیونکہ نقصان ہمیشہ کیپٹل کے اوپر آتا ہے. تو چونکہ آپ کا کیپٹل ہے، آپ کی رقم لگی ہوئی ہے، تو نقصان آپ کے اوپر آئے گا. نقصان آپ اس کے اوپر، دوسرے کے اوپر نہیں ڈال سکتے. تو یہ دونوں صورتیں ہیں. آپ جس طریقے سے لگایا ہو اس کو آپ دیکھ لیجئے اور اس کا لحاظ ہوگا. اور اس میں یہ کہنا کہ 3 مہینے 4 مہینے، اس میں کوئی مذاکرہ تو نہیں؟ کام 4 مہینے کے لیے یہ جو بتا رہے ہیں اس میں یوں مذائقہ نہیں ہے کہ بھئی پارٹنرشپ ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. ہاں ہمارے یہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک چلتا ہوا کاروبار ہے یا 2 بندوں نے کاروبار شروع کیا، اس میں وہ پیسے دیتا ہے تو اس کا نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ 3 سے 4 مہینے تک آپ کام کریں، اتنا نفع مجھے دے دیجیے گا، 25% 20% کام آپ یہ کر رہے ہیں، باقی مجھے نفع دے دیجیے گا جو بھی ہے، اور 1 سال بعد 2 سال بعد 6 مہینے بعد میں اپنی رقم واپس لے لوں گا. تو یہ پھر کاروبار نہیں ہے، یہ شراکت نہیں ہے، یہ قرض ہے جو آپ اسے دے رہے ہیں، اور اس پر جو نفع آپ اٹھا رہے ہیں وہ سود ہوگا. تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ممنوع ہے. ورنہ یہ کہ آپ نے کہا کہ 3 سے 4 مہینے تک کی یہ پارٹنرشپ ہے،
جو بھی ہوگا اس کے بعد ہم ختم کر دیں گے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کال۔ دارالفتہ اہل سنت سے میرا یہ سوال تھا کہ مسجد کا کوئی بھی چیز جیسے کہ موٹر ہو، پائپ ہو، یا لائٹ ہو، یا پانی، یا کوئی بھی چیز اس کو استعمال گھر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی جیسے کہ پائپ ہے یا موٹر ہے، کہیں لے جا کر کہیں اتاق پر اس کو یوز کیا یا گھر کو یوز کیا، پھر واپس آ کر مسجد میں چھوڑ دیا، تو ایسا کرنا کیسا، یوز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، مسجد کی یہ چیزیں، پائپ اور کئی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو عام طور پہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، مسجد کے پاس ہوتی ہیں، اور ضرورت کے لیے مسجد کے لیے خریدی ہوتی ہے، بڑی سیڑھی کوئی ہوتی ہے، اور یا دیگر کوئی صفائی ستھرائی کی چیزیں ہیں، تو لے جاتے ہیں لوگ اس طرح۔ بالکل غلط کرتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت ہی نہیں ہے۔ اس کو فری میں تو لے جانا الگ بات ہے، رقم کے ذریعے یعنی کرایہ دے کر بھی نہیں لے جا سکتے۔ جو چیزیں مسجد کے لیے دی گئی ہیں وہ مسجد میں ہی استعمال ہوں گی، چاہے سیڑھی ہو، چاہے لائٹیں ہوں، چاہے مائک ہو، چاہے دریاں ہوں، یا کتابیں اس طرح کی ہوں جو کہ مسجد کے لیے ہوتی ہیں، جیسے ختم قادریہ کی بعض وقت کتابیں ہوتی ہیں تو لوگ باہر لے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ جو چیزیں مسجد کے لیے دی گئی ہیں وہ مسجد کے اندر ہی استعمال کی جائیں گی، اس کو کوئی بھی کرایہ وغیرہ پر نہیں دے سکتے، فری میں نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ جو چیزیں پوچھی گئیں موٹر کے، پائپ کے حوالے سے اور دریوں وغیرہ کے حوالے سے، تو شرعاً اس کو لے جانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ 4 رکعت سنت موقدہ یا غیر موقدہ، اس میں 2 پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے تو دوبارہ پھر 2 ہی پڑھنی ہوں گی یا الگ سے، یا چاروں پڑھیں؟ سنت موقدہ جو 4 رکعت والی ہیں تو وہ 4 رکعت ہی ادا کرنی ہوں گی، ایک ساتھ کرنی، ایک ساتھ ہی، تو ہی وہ سنت موقدہ آپ کی ادا ہوں گی۔ جی مزید کال۔ کسی کے دان ٹوٹ جائے تو وہ دوسرے دان لگا سکتے ہیں، یہ گناہ تو نہیں ہے؟ اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ دان نہ نکلے تو یہ گناہ تو نہیں ہے؟ کیا بات ہے، چھوٹی سی بچی ہے، یہ 3-4 سال کی ہوگی، تو 2 مسئلے اس نے بہرحال پورے واضح پوچھے ہیں۔ دانت، مصنوعی دانت لگانا، اور اگر انتقال ہو جائے تو پھر اب کیا میت کا بھی یہ دانت نکالنا پڑے گا؟ یہ بھی بہت سے لوگ اس کا وہ کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بہرحال آپ کے جو دانت ہیں وہ تو نہیں لگانے، آپ کے تو ٹوٹے ہیں تو آ جائیں گے، یا ہو سکتا ہے بھی آئیں بھی نہ ہو پورے ہیں، ابھی پوچھ رہی ہیں منی۔ تو بہرحال اگر کسی کے دانت ٹوٹ گئے، یعنی اب اس کے دانت آنے کا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دانت آئیں، تو اجازت ہے اس بات کی کہ جو آرٹیفیشل دانت ہوتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ اب اس میں اگر کسی اور دھات کے لگ سکتے ہیں تو وہی لگائے جائیں، لیکن اگر کوئی چاندی کا دانت لگواتا ہے یا چاندی کے تار کے ذریعے دانتوں کو بندھواتا ہے تاکہ کسی اور دانت کا اس سے چل نہیں رہا، نقصان ہو رہا ہے، تو اس کا لگانا جائز ہے۔ اور سونے کی بہرحال اجازت نہیں ہے، سوائے اس صورت میں کہ چاندی کے دانت کی وجہ سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی ایسا اس کا منہ کا معاملہ ہے کہ اس کو نقصان دے رہا ہے، تو پھر اس صورت میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے قول کے مطابق وہ لگا سکتا ہے، بلا ضرورت لگانے کی اجازت سونے کے دانت کی۔ لیکن سونے چاندی کا عام طور پہ بہت کم لگا، چاندی کے کم، اور آرٹیفیشل جو عام مصنوعی ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ انسانوں کے بھی دانت لگا لیتے، کیا کہیں گے آپ؟ بہرحال سونے کے دانت لگاتے ہیں لوگ، اچھا، ہاں، یعنی لگواتے ہیں، چاندی کے دانت بھی لگواتے ہیں۔ یہ آرٹیفیشل، ابھی تو سونا پہننا بھی اتنا پہنچ سے دور ہو رہا ہے، تو اچھا تو بہرحال انسانی دانت ہے یا نعوذ باللہ خنزیر کا دانت ہے، وہ کوئی لگاتا ہے تو یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی جیسے خنزیر کا دانت توڑوا کے بنوا کے، اب کیونکہ دور ایسا ہی ہے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو وہ حرام ہے اس کے لیے۔ باقی کسی اور دانت کے ہوتے ہیں یا کسی اور جانور کے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو پوچھا انہوں نے کہ انتقال ہو جائے تو وہ دانت، ان کے سوال سے تو ایسا سمجھ آیا کہ نہ نکلیں تو گناہگار ہوں گے۔ تو اگر جیسے مثال کے طور پہ سونے یا چاندی کے دانت لگائے ہوئے ہیں میت کے، تو اب یہ چونکہ مال وراثت میں تو آ جاتا ہے، لیکن یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو بلا میت کو تکلیف دیے نکالنا ممکن ہے تو اسے نکال لیا جائے گا، ورنہ پھر اسے نہیں نکالا جائے گا، ایسے ہی اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور عام نارمل مصنوعی ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ وہ تو نکالنے کی حاجت ہی اس میں نکالنے کی، ہاں، وہ اگر ایسے ہیں جیسے مصنوعی بتیسی ہوتی ہے بعض اوقات اور اسے نکال لیتے ہیں پورا، تو اگر اس کی کوئی ویلیو بنتی ہے تو پھر اسے نکال لیا جائے گا، کیونکہ اس کو نکالنا مشکل مرحلہ نہیں ہوتا اور تکلیف دہ بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے لوگ ویسے بھی نکال کے اس کے وہ صفائی ستھرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی مزید کال۔
میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ 4 رکعت فرض نماز میں 2 رکعت پڑھ کر تیسری کے لیے کھڑے ہیں اور دونوں میں سورت پڑھ لی ہے، کیا ایسا کرنے سے پھر سجدہ صاحب واجب ہوگا کہ نہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بچوں کے لیے بازار سے کوئی نابالغ بچے کے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے لے آئے، اگر اس کو بڑا کھا لے کیا اس کا حق تلفی تو نہیں ہو جاتی؟ تیسری اور چوتھی فرض کی رکعتوں میں سورت ملا لی، ایک سوال ان کا یہ ہے، دوسرا پھر میں آگے کرتا ہوں بچے کے حوالے سے۔ اگر تو امام صاحب ہیں تو امام صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نماز بہرحال ان کی بھی ہو جائے گی، لیکن امام صاحب ایسا نہ کریں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے کہ یہ مقتدیوں پر گرا گزرے گا، بھاری گزرے گا، دقت ہوگی انہیں، تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تنہا پڑھ رہا ہے کہ اس کی جماعت کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے یا خواتین گھر کے اندر پڑھ رہی ہیں تو ان کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کے ساتھ یعنی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائے۔ سجدہ صاحب اس کے اوپر کسی صورت بھی لازم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو بچے کہہ رہے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز لے کر آ جاتے ہیں یا خرید والدین نے ہی پیسے دیے، تو ان کو اس میں یہ ہے کہ کوئی اور کھا نہیں سکتا۔ اگر تو بچے کو پیسے دیے تھے کہ وہ جا کے خود خرید لے اپنے لیے ہی، اسی طرح والد نے بچے کی نیت سے خریدا، کوئی بھی چیز خریدی ہے بچے کی نیت سے، تو پھر وہ بچے کی ہو گئی، اب اس میں سے کوئی بڑا نہیں کھا سکتا۔ نابالغ بچے کا، نابالغ بچے سے۔ حق مہر کا پوچھ رہے ہیں کہ کتنا ہے، آپ نے ذکر بھی کیا سوال میں اندر، تو یہ پوچھ رہے ہیں کتنا ہونا چاہیے؟ کم از کم جو حق مہر ہے وہ 2 تولے 7.5 ماشا چاندی یا اس کے برابر رقم ہے۔ اچھا، کہ اتنی رقم ہو کہ جس سے 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی آپ خرید لیں، یا کوئی چیز ہے اتنی کہ جو اتنی کی آ جاتی ہے 2 تولے 7.5 ماشا چاندی کی، مثلاً تقریباً 4,500-5 ہزار کی رقم یہ آج کے دور کے اندر بنتی ہے، تو اتنی رقم یہ کم از کم ہونا یہ شرط ہے۔ باقی اس سے زیادہ جتنا چاہیں رکھیں، یہ شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہے، البتہ مہر ہو اتنا کہ دونوں طرف آسانی رہے، دولہے کو ادا کرنا آسان ہو اور دلہن کے لیے بھی وہ کوئی ناگواری کا باعث نہ بنے، تو اتنا رکھنا چاہیے کہ آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی کروڑوں میں بھی رکھتا ہے آپس کی رضامندی سے تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی یہ جائز ہے، رکھا جائز ہے۔ یعنی دولہا کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ میں اتنا اس کو مہر دوں گا، یا عورت مطالبہ کرتی ہے کہ بھائی مجھے زیادہ مہر چاہیے، مثلاً 50,000 روپے کہتی ہے اور دولہے کی گنجائش ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دینے کو تیار ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑا جو اتنی زیادہ رقمیں رکھوانا اور اس کے بعد ٹھیک ہے بھئی امام صاحب جو مرضی لکھ دو یا جو یہ کہہ رہے ہیں لکھ دو، ان کو کیا اس چیز کو بھی سنجیدگی سے غور کرنا ہے کہ یہ دینا بھی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ مذاق تھوڑی ہے، یعنی نکاح ہے اور جو چیز آپ لکھوا رہے ہیں وہ آپ پر لازم ہو رہی ہے، چاہے ابھی ہو رہی ہے چاہے بعد میں دینا ہو رہی ہے۔ ایسے نہیں کہ اگر نعوذ باللہ نیت یہ ہے کہ آپ دیں گے نہیں بعد میں تو گناہ گار ہوں گے، اس پر تو وعیدیں آئی ہیں، تو یہ گناہ کا کام ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم بعد میں دیں گے نہیں، اور ارادہ نہ دینے کا، تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ مہر لازمی طور پر عورت کو دینا چاہیے، اسی لیے کہا گیا کہ اتنا مہر مقرر کریں کہ جس کو دینا آسان ہو، کہ بآسانی آپ دے سکیں۔ اس رقم کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے